بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس دفعہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ترجمہ پڑھنے میں آپ لوگوں کو شریک کر سکوں۔ اور ابھی تک میں نے اپنی 7 وائس نوٹ بنا چکا ہوں۔ آج میری 8ویں وائس نوٹ ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ پہلا سپارہ پہلا جس کا مکمل ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور کچھ آیتوں کی کچھ الفاظوں کی ایکسپلینیشن بھی اور تشریح بھی میں نے بیان کر لی ہیں۔ آج کل ہم دوسرا پارہ میں مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ البقرہ کی 182 آیتوں تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 183 آیت سے لے کے 210 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور بیچ میں کسی آیت کا اور کسی الفاظوں کا میں تشریح بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند روز، پھر اگر اس میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لیں۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر کوئی اپنے شوق سے مزید نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت میں اصل میں یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ جن پر روزے فرض ہیں اگر وہ چاہیں تو اس کے بدلے فدیہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے بعد والی آیتوں میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، ہمیں صلاحیت ہے، ہم صحت مند ہیں اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور اس کے بدلے میں فدیہ کرنے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ گنتی کے چند روز، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں مگر روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو کوئی اپنی شوق سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق الباطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے سختیاں نہیں چاہتا۔ اس لیے ہے تاکہ تم تعداد پوری کر لو، تاکہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر کوئی برائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم تعداد پوری کر لو، تاکہ اللہ تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پہ برائی بیان کرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ بہت خوبصورت قرآن شریف کی آیت ہے۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں، مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے بتکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے بتکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے قصور معاف کر دیے، تم سے درگزر کی، بس اب تم رات میں ان سے جسمانی
میل جول کر لیا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے اس کو حاصل کرو۔ جب تک صبح کی سفید سیاہی جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو، اس وقت تک صبح صادق تک کھاؤ پیو اور پھر تم رات تک روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیوی سے اختلاط نہ کرو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے اختلاط نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو تم ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یہاں پر یہ جو سفید اور سیاہ دھاگے سے صبح صادق اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق کھاؤ نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر کھانا جائز طور پر کھا جاؤ۔ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور اس کو حاکموں تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں تم اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری کی ہے۔ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ تم گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور ذاتی نہ کرو، بے شک اللہ ذاتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو وہاں مکے سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان سے مسجد الحرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے اس کے پاس نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر ذاتی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، حرمت کی چیزوں میں بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی تم پر ذاتی کرے تم پر ویسے ہی ذاتی کر سکتے ہو جیسے ذاتی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی سے پیش آؤ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ مت روکو کہ یہ بات تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ یہ بہت ہی پاورفل قرآن شریف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ مت روکو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ مت رکھو کہ یہ بات تمہارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ میں دوبارہ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی سے پیش آؤ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورے کرو، پھر اگر تم رک جاؤ تو تم جو کچھ قربانی میسر آ جائے اسے ذبح کرو۔ اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر پر کوئی بیماری ہو تو وہ سر منڈوا دے،
تو اس پر روزے یا صدقہ یا قربانی ہے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جو کوئی عمرے کو حج کے لیے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے تو اس کو جو کچھ میسر ہو قربانی کر دیں۔ جس کو میسر نہ ہو وہ ایام حج میں بھی 3 روزے رکھے اور 7 روزے وطن لوٹنے کے بعد، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس لیے کہ جس کے گھر والے مسجد الحرام کے آنے جانوں میں سے نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، پس جو کوئی اس میں حج کا پختہ ارادہ کرے تو اس کو دوران حج نہ تو عورتوں سے بے تکلفی کرنی چاہیے، نہ گناہ کا کام اور نہ لڑائی جھگڑے۔ تم جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زار راہ بھی لے جایا کرو، اور بہترین زار راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ کے حج کے چند معلوم مہینے ہیں، پس جو کوئی ان میں حج کا پختہ ارادہ کر لے تو اس کو دوران حج نہ تو عورتوں سے بے تکلفی کرنی چاہیے، نہ گناہ کا کام، نہ لڑائی جھگڑا۔ تم جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زار راہ بھی لے لیا کرو، بہترین زار راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تم پر ذرا گناہ نہیں، تم حج کے دنوں میں اپنے پروردگار کا فضل روزی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے۔ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں۔ تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کیے کا حصہ ملے گا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں ایام التشریق میں یاد کرو۔ پھر جس نے 2 ہی دن میں جانے کی جلدی کی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، جو ٹھہرا رہا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری کریں۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اللہ کو ان پر گواہ بھی ٹھہراتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو دنیا میں فساد ڈالنے اور کھیتی اور نسلیں برباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، سو اس کا جہنم کافی ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈرو تو غرور ان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اور لوگوں میں بھی وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، اسلام پر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ بے شک اللہ نہایت زبردست، نہایت حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں اس پر آئیں اور معاملے کا فیصلہ کریں؟
سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ میں اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں۔ 210 نمبر کی آیت میں انشاءاللہ ان سے مزید آیتوں کا مطالعہ آئندہ کی نشست میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔